بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مجھے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ خلافت کے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، یہ ایرانی تھا، اچھا کاریگر تھا، اس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ ایک دن سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کچھ کماتا ہوں، میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے، اس میں کمی کروا دیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا، تم کون سا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہار بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں۔ سیدنا عمر نے دریافت کیا، کیا تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے کہا، 4 درہم روزانہ۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر ابو لولو فیروز ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن ابو لولو فیروز فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر فاروق لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق پر 2 دھاری تلوار سے 6 وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا باہر بھاگ گیا، لیکن مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس پر اس نے وہیں خنجر اپنے پیٹ میں مار دیا اور مر گیا۔ ادھر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا، جن مسلمانوں کو ابو لولو فیروز نے زخمی کیا تھا ان میں سے 7 دم توڑ چکے تھے، باقی بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے، البتہ سیدنا عمر کی حالت نازک تھی۔ ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، مجھے کس نے مارا ہے؟ انہوں نے بتایا، مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو فیروز نے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہیں ہوئی جو اسلام کا دعوے دار ہو۔ لوگ ان کو اٹھا کر گھر لائیں، دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے سے باہر آ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ لوگ غم سے نڈھال ہو گئے، آپ سے ملنے آنے لگے۔ ایک نوجوان ملنے آیا تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں۔ آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، پھر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اللہ کرے یہ چیزیں میری گناہوں کے برابر برابر ہو جائیں، مجھے کوئی عذاب نہ ہو اور نہ کوئی ثواب۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلوایا، ان سے پوچھا، مجھ پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، 86,000 درہم۔ اس پر انہیں کچھ ہدایت دی اور آخری میں فرمایا، اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور کہو عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے 2 ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت سیدنا عمر کے صدمے میں رو رہی تھی۔ ان کا پیغام سن کر فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ یہ جواب سن کر واپس آئیں اور سیدنا عمر کو ان جواب سے آگاہ کیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور انہیں سلام عرض کر کے ایک بار پھر عرض کرنا، عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے۔ اگر اجازت دے دی تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا، اور اگر انکار کر دیا تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔
حالت جب زیادہ نازک ہو گئی تو فرمایا خلافت کا حقدار عثمان، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات تک ان سے خوش تھے۔ ان میں سے جسے خلیفہ چن لیا جائے اس کی پیروی کرنا۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف نے جنازہ قبر میں اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔